وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید ہے ہر طرح کی خیریت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا، میرا آپ سے یہ پوچھنے کا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا وہ عورت عدت بیٹھے گی؟ کیا اس کو حق مہر ملے گا؟ کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ اس بارے میں نے آپ سے سوال کرنا تھا، ضرور بتائیے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہما ملک ہیں لاہور سے غالباً. امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گی. دراصل اس سلسلے میں جو مفتی مملکت سعودی عرب سے سوال پوچھا گیا اس کو ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ولم يدخل بها، ایک عورت کی شادی ہوئی، شوہر رخصتی سے پہلے وفات پا گیا. هل على هذه المرأة عدة وهل لها ميراث؟ وهل لها ميراث والعدة، کیا اس عورت پر عدت اور اس کو وراثت کا حق ملے گا؟ نعم، عقد عليها العدة. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ نعم، اذا عقد عليها فعليها العدة اذا مات ولها الميراث كمان، ولها الميراث كمان. شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ عورت سے اگر نکاح ہوا ہے اور شوہر وفات پا گیا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اسے مہر اور میراث اور اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن رہے گی. اور شیخ نے مزید فرمایا ولا الميراث. ولا الميراث. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العقد بن يسار وانتظر في ذلك ابن مسعود. یہ حدیث معقل ابن یسار ہے، اور اسی فتوے کو عبداللہ ابن مسعود نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کوئی شخص اگر رخصتی سے قبل طلاق ہو جائے تو عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اس کا تو حکم بالکل واضح طور پر موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتی ہیں. البتہ نکاح ہوا ہے، رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے کوئی عدت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ احزاب میں آپ نے سماعت فرما لیا ہے. اس کے متعلق صریح نص موجود ہے کہ قبل خلوت اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا، اور عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے نکاح کر لے. 1 منٹ کے بعد بھی دوسرے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے یا اسی کے پاس نئے نکاح سے جا سکتی ہے. لیکن یہ حکم صرف طلاق قبل از خلوت کے ہے، جو کہ رخصتی سے پہلے کی طلاق ہوتی ہے. اگر نکاح کے بعد خلوت سے پہلے عورت کا شوہر فوت ہو جائے، جیسے کہ صورت میں ہما نے ذکر کیا ہے، تو عورت کو عدت وفات گزارنا ہوگی، یعنی اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنا ہوگا، اور جو کہ منکوحہ کی عدت ہوتی ہے جس کا شوہر وفات پا جائے. اس صورت میں عدت وفات ساقط نہیں ہوگی. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی عورت کے متعلق سوال کیا گیا تھا جس کا خاوند اس سے ہم بستری سے پہلے فوت ہو گیا تھا، آیا اس پر عدت ہے یا نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اس عورت پر عدت گزارنا بھی ضروری ہے، خاوند کے ترکے سے اسے حصہ بھی ملے گا، نیز وہ حق مہر کی بھی حقدار ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کے بعد حضرت جراح اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شہادت دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت بروع بنت واشق غالباً ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی فرمایا تھا کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا بلال کا تو رخصتی سے قبل وہ فوت ہو گئے تھے. یہ حدیث سن کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ میرا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے عین مطابق تھا. تو عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ جو کہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی کوٹ کیا ہے، اور اسی پر اہل علم کا موقف بھی ہے کہ اگر عورت
रुखसती से पहले शौहर फौत हो जाता है तो ऐसी सूरत में उस पर इद्दत भी है, उसको महर भी मिलेगा और उसे फिर अल्लाह आपका भला करे विरासत में भी उसका हक होगा। मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون